السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ان اسلامک پریکٹسز یا اپنے ایمان کو مضبوط کرنا۔ ان اسلامک پریکٹسز کے بعد میں ایک ایگزامپل سے ریلیٹ کروں گا، لیکن اپنے اس ایمان کو مضبوط کرنا آج کے اس معاشرے میں، آج کے اس دور میں کتنا ضروری ہے، کیونکہ جس طرح سے برائیاں پھیل رہی ہیں وہ نوجوانوں کو اور جو نیو جنریشن ہے اس کو بہت انفلوئنس کر رہی ہے، خاص طور پہ اب جو ٹین ایجرز ہیں یا جو آنے والی فیوچر جنریشنز ہیں۔ اب اگر ہم جیسا کہ دیکھا جائے کہ ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں 9 10 11 کے بچے، یا جو ابھی یونیورسٹی پاس آؤٹ ہیں یا 11 پاس آؤٹ ہیں یا کالج میں پڑھ رہے ہیں، ہم سب پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ مسلمز پچھلے زمانے میں پی ایچ ڈی میں مورلی ڈی جنریٹ ہو گئے تھے، ان اسلامک پریکٹسز کامنز ہو گئی تھی، اور ہندو پریکٹسز بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے ریلیجن میں آ گئی تھی۔ تو اگر ہم تھوڑا سا اپنی زندگی کا تھوڑا سا وقت نکال کے سوچیں تو کیا یہ اسلامک پریکٹسز آج بھی کامن ہے یا آج بھی کامن نہیں ہے؟ کیا اس کا جواب کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ تو بھائی، ان اسلامک پریکٹسز اور ہندو پریکٹسز آج بھی ہمارے یہاں کامن ہے۔ سب سے بڑی اگزامپل، شادی میں بارات، یہ آج بھی کامن ہے، یہ ہندو پریکٹس ہے۔ یہ اسلام میں کہیں نہیں ہے کہ شادی کے 3 ایونٹ 4 ایونٹ 5 ایونٹ ہو رہے ہیں، شادی میں صرف دو ایونٹ، وہ بھی اس طرح کہ نکاح مسجد میں اور وہیں سے رخصتی، اور ولیمہ کرنا سنت ہے۔ اور ولیمہ بھی کچھ اس طرح سنت نہیں ہے کہ پورے باقاعدہ آپ جو گانے چل رہے ہیں آپ نے ہال کر لیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آج کل کے زمانے میں ہال کے بغیر نہیں ہو سکتا، ہو تو سکتا ہے، ہو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک کیپیسٹی چاہیے ہوتی ہے، تھوڑی سی لوگ ہوتے ہیں، پھر کچھ لوگ برا بھی مان جاتے ہیں، تو لیکن اس میں بھی گانے چل رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، تو یہ سب آج بھی کامن ہے، اور یہ سب ہندو پریکٹسز ہیں۔ کہیں اسلام میں یہ نہیں ہے کہ بارات ہوتی ہے، بارات آتی ہے تو پھر وہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، اور نکاح جو ہے وہ ہال میں ہو رہا ہے، یا نکاح اگر مسجد میں بھی ہو رہا ہے تو رات کو جو ہے اس کا وہ شادی کا میں کھانا چلیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو نکاح کا جو شادی کا اصل جو پرنسپل ہے وہ ہے کہ نکاح مسجد میں، کھانا یا چھوارے کچھ بھی، اس کے بعد ولیمہ سنت۔ پھر دوسری اگزامپل ہم ریلیٹ کریں گے کہ برتھ ڈے میکنگ اسلام میں کہیں پہ بھی نہیں آتا، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ برتھ ڈے میکنگ اسلام میں جائز ہے، یا ہم نے یہ کہیں نہیں پڑھا، نہ کہیں سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ برتھ ڈے اپنی منائی ہو یا کسی بھی صحابہ کی منائی ہو، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے۔ یعنی کہ یہ ثبوت دیتی ہے کہ یہ بھی ایک ان اسلامک پریکٹس ہے، اور یہ چلتی بھی آ رہی ہے پچھلے انگریزوں والے زمانے سے، کہ ایک رولر تھا جس نے اس پریکٹس کو کامن کیا۔ اس کے بعد جو ہم 12 ربیع الاول کو کیک کٹتے تھے بڑے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، کبھی انہوں نے آج تک کاٹا اپنے نام پہ کوئی کیک؟ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ مطلب وہ اتنے اپنے کام میں ریلیٹ تھے، اللہ سے اتنی عبادت کرتے تھے، جو جنگیں انہوں نے لڑیں، جنگوں میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، انہوں نے تو یہ سب کام کیے اسلام کے لیے۔ انہوں نے تو یہ اپنی کوئی 12 ربیع الاول کی کوئی برتھ ڈے نہیں منائی، یا کچھ ایسا جو ہے کہ نہ کچھ بانٹا نہ کچھ کیا۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ان اوکیشنز پہ؟ ہم لوگ حلوے بٹ رہے ہیں، دلیمے کی دیگ چڑھ رہی ہیں محرم میں، تو یہ سب کیا ہے بھائی؟ یہ ان اسلامک پریکٹسز ہے۔ آپ کو دیگیں چڑھانی ہے، آپ ضرور چڑھائیں، آپ کو 100 دفعہ کس نے منع کیا، لیکن اس اسپیشل اوکیشن پہ ہی کیوں؟ آپ کو اگر کھانا کھلانا ہے غریبوں کو تو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس کی کوئی اسپیشل اوکیشن تو نہیں ہوتی کہ آپ یا تو محرم میں کریں، یا تو ربیع الاول میں کریں، یا تو رمضان میں کریں، یا پھر ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو اسی لیے ہمیں یہ سوچنا ہے تھوڑا سا کہ کیا واقعی ہم اسلامک ریلیجن پہ بیس کر کے کام کر رہے ہیں؟ اب آج کل LGBT کو جو ہمارا جو پاس ہوا ہے ایکٹ، اس پہ فلم بن رہی ہے، وہ انفلوئنس کر رہی ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں جو برگر لوگ ہوتے ہیں نا بیچ کے، وہ اس کو بول رہے ہیں کہ بھائی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ برگر جو لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے یہ اور ہمارے اسلام میں کیا کیا چیزیں ہیں، وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں ہاں بھائی بہت اچھا ہے یہ کہ یہ جو فلمیں بن رہی ہیں اس پہ یہ سب۔ اور جو واقعی سمجھدار اور عقل مند لوگ ہیں، آج بھی ٹین ایجز میں بھی وہ بچے ہیں جو کہ اتنے سمجھدار ہیں، وہ اس چیز کو آج بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، اور کچھ ایسے ٹین ایجرز ہیں جو اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور ہمیں جو ہے ہمیں اپنے آپ کو بہت انفلوئنس کرنا پڑے گا، جیسے ماڈرن ہو رہی ہے نا دنیا، ہمیں بھی اپنے دماغ کو ماڈرن کرنا پڑے گا، ہمیں پڑھنا پڑے گا اسلام کو، ہمیں سمجھنا پڑے گا، تاکہ ہم ان سب چیزوں سے دور رہ سکیں۔
ہم ان سب چیزوں میں کامن نہیں ہوں، ہم اس میں انوالو نہیں ہوں، تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچیں، ہم اسلام والے بنیں، ہم دین کے سچے خادم بنیں، ہم دین کو سرو کرنے والا بنیں، جیسے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی سنتوں کو فالو کریں۔ ہم بولتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، بھائی آپ کیسے عاشق رسول ہو جب آپ ان کی سنتوں کو فالو نہیں کر رہے؟ کس طرح کے عاشق رسول ہو بھائی آپ؟ کون سی سنت ہے جو آپ ان کو فالو کر رہے ہو؟ ہمارے تو ہم نے دیکھا کہ الٹے ہاتھ سے پانی پیا جا رہا ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا جا رہا ہے، تو یہ کیسی سنت ہے؟ چھوٹی سی چھوٹی سنت کو فالو کرو، بہت ثواب ملتا ہے۔ تو میری آج کی ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ہم تھوڑا سا انفلوئنس ہو جائیں، تھوڑا سا ماڈرن ہو جائیں، اور ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ ہم اپنے دماغوں کو ماڈرن کر لیں، اپنے ایمان کو سچا اور پکا بنا لیں، مضبوط کر لیں، اور گناہوں سے بچیں، اور ان سب چیزوں سے تھوڑا انفلوئنس کم کریں۔ یہ برتھ ڈے میکنگ ہر سال، یہ بارات کا، یہ شادی میں اتنے سارے ایونٹس، ربیع اول میں سب، محرم میں چل رہا ہے، اور محرم میں دیگیں بٹ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اچھا کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ محرم صرف شیعوں کا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ محرم ہر مسلمان کا ہے، کیونکہ وہ کربلا کا درد ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ جو اس میں تھا انوالو، جس نے بھی وہاں پہ لڑا، وہ جان سکتا ہے کہ کربلا کا کیا درد تھا، اسی لیے ہم روزہ رکھتے ہیں اس دن۔ تو محرم ہر مسلم اور ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، یہ کسی ایک کمیونٹی پہ بیسڈ نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، تاکہ لوگ جو ہے اس سے انفلوئنس ہوئیں، اور اپنے اس بات کو سمجھیں کہ اب یہ بہت ضروری ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔